نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ہمارے معاشرے میں ایک لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے، احسان فراموشی. یہ لفظ آپ نے سنا ہے جی؟ احسان، سارے بولے کسے کہتے ہیں احسان فراموشی؟ جی ماشاءاللہ، کہ کوئی شخص اگر کسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، نیکی کرے، اور یہ شخص اس کی اس نیکی کو، اس کے احسان کو، اس کے حسن سلوک کو بھلا دیتا، تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ احسان فراموش. ایسے ہی آج میں نے بتانا ہے کہ حقیقت میں احسان فراموش ہے کون. میں ایک طالب علم ہوں، بھلے پورے ملک میں آتا جاتا ہوں اور دن رات سفر میں رہتا ہوں. میری گفتگو ذرا طالب علمانہ ہوتی ہے، ایک لیسن کی شکل میں، ایک سبق کی شکل میں ہوگی، ساتھ ساتھ میں نے سبق آپ سے سننا بھی. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اس دنیا کا سب سے بدترین احسان فراموش، یا یوں کہہ لیجیے کہ اس دنیا کی سب سے مہلک اور سب سے خطرناک احسان فراموشی وہ کیا ہے؟ کہ انسان کھائے اللہ کا دیا ہوا، پیے اللہ کا دیا ہوا، پہنے اللہ کا دیا ہوا، دیکھے رب کی دی ہوئی نگاہوں سے، سنے رب کے دیے ہوئے کانوں سے، بولے رب کی دی ہوئی زبان سے، پکڑے اور چھوئے رب کے دیے ہوئے ہاتھوں سے، چلے اللہ کے دیے ہوئے قدموں سے، ہر نعمت اللہ کے استعمال کرے اور پھر اس رب کی نافرمانی کرے. زمین کے سینے کے اوپر سب سے بڑا احسان فراموش یہ انسان ہے. بدترین احسان فراموشی ہے کہ اللہ کے احسانات کو، اللہ کے عنایات کو، اللہ کے فضل کو، اللہ کی رحمت کو بھلا کر اس کی نافرمانی کرنا. اس کائنات کے اندر سب سے بڑی احسان فراموشی یہ ہے، اور بدترین احسان فراموش وہ ہے جو اللہ کا نافرمان ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جھنجھوڑ کے ایک بات کہی ہے. کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. جب بیٹھتے ہیں مجلس میں، محفل میں، دوستوں میں، یاروں میں، بیلیوں میں، رشتہ داروں میں، رونے روتا ہے، میری شکایتیں مخلوق سے لگاتا ہے، رب کے شکوے مخلوق سے کرتا ہے، بیماری، غربت، ہائے ہائے، وائے وائے، مر گیا، نقصان، قرض، خسارہ، یہ وہ. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. یہ کتنی انگلیاں ہیں؟ اور یہ کتنی انگلیاں ہیں؟ 5 اور 5 10. ایک انگلی میں کتنے پورے ہیں؟ 3. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس کائنات کا کوئی شخص اور کوئی انسان بیٹھے اپنی پریشانی، اپنے دکھ، اپنے غم، اپنی مصیبتیں گننا شروع کر دے تو سچ کہتا ہوں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں کی تعداد زیادہ ہے، غم تکلیفیں اس سے بھی کم ہیں. چلے گن لیتے ہیں. بیماری ہے، اللہ نہ کرے کسی کو آئے. کاروبار میں گھاٹا نقصان ہے، اللہ نہ کرے کسی کو ہو.
کوئی جھوٹا مقدمہ ہے، اللہ نہ کرے کسی کو ہو، قرض آ گیا ہے، اللہ نہ کرے کسی کے اوپر قرض آئے، گھر میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں نا اتفاقی ہو، بیٹی بیاہی ہے لیکن وہ اپنے گھر میں سکھی نہیں، اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی کا گھر اجڑے۔ کوئی اور بتا دے جی، آپ بتا دیں کوئی اور اس کے علاوہ مصیبت پریشانی۔ 6 ہوئی ہیں، 6 اور ملا لیں 12، ملتی نہیں۔ میں نے بہت مرتبہ کوشش کی کہ اپنے دکھ اور غم گنوں، ایک ہاتھ کے پوروں کی تعداد ہمیشہ زیادہ نکلے، اور اس کے مقابلے میں مالک کہتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کیلکولیٹر پکڑ، بیٹھ کمپیوٹر کے آگے اور ایک دن بیٹھ گن میری عنایات کو، میرے احسانات کو، میری نعمتوں کو، میرے فضل کو، میری دی ہوئی رحمتوں کو۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گنتا جا، شمار کرتا جا، گنتا جا، شمار کرتا جا، بڑے سے بڑے کیلکولیٹر کے فگر ختم ہو جائیں گے، میری نعمتیں ختم ہونے کو نہیں آئیں گی۔ سب سے بڑا احسان فراموش ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرے اور پھر اس کی نافرمانی کرے۔ یہ کائنات کا بدترین احسان فراموش ہے۔ اور یہ بات ایک طالب علم کی سمجھ لیں، اللہ نہ کرے اگر کسی انسان کے اوپر 2 3 4 5 مصیبتیں اکٹھی بھی آ جائیں نا، بڑی بڑی بیماری آ گئی، قرض آ گیا، کاروبار اس کا خراب ہو گیا، اللہ نہ کرے مقدمہ بھی آ گیا، 3 4 مصیبتیں اکٹھی آ بھی جائیں نا، تو ان حالات میں بھی اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ کی بندہ نعمتیں گننا چاہے تو ان حالات میں بھی اللہ کی دی نعمتیں بندہ گن ہی نہیں سکتا۔ تو کائنات کا بدترین احسان فراموش کون ہے جی؟ بولیں۔ جو اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے پھر اس کی۔ یہاں ایک نکتہ سمجھاؤں آپ کو بڑا پیارا، بتاؤں؟ ماشاءاللہ بڑی توجہ سے آپ بات سنتے ہیں اور آپ سے تو بڑی محبت کا تعلق ہے۔ اللہ میرے شیخ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، بڑا پیار دیتے ہیں، بڑی محبت دیتے ہیں۔ سچ کہتا ہوں، یہ ان میرے بھائیوں دوستوں میں سے ایک ہے، فون کرے نا شیخ سے پروگرام چاہیے، نہ دی جرت ہی کو نہیں، محبتیں اتنی ہیں ماشاءاللہ، شیخ صاحب یہ کام کرنا ہے بس پروگرام۔ اب میرا چھوٹا بھائی ان کا ماشاءاللہ محبتیں اتنی ہیں، پھر ٹائم نکالتے انشاءاللہ۔ تو یہ بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ وہ شخص اور وہ انسان جو ہر وقت اللہ کی نعمتیں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ سب بولے، کیا کرتا ہے؟ اللہ کی احسانات اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے، اللہ کی عنایات اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے، اللہ کی رحمتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ یہ کام کریں، ہر وقت اللہ کی نعمتوں، اللہ کے احسانات، اللہ کی رحمتوں کا ذکر کریں، آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو ہر وقت اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے وہ کبھی اللہ کی نافرمانی، وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ گناہ سے بچنے کا بہت بڑا نقطہ ہے، اور یہ کوئی میری بات تو ہے نہیں، قرآن میں اب قرآن کہتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، کس سے بڑے ہیں؟ سب سے پیارا قصہ یوسف کا ہے علیہ السلام۔ تنہائی ہے، جوانی ہے، رگوں میں دوڑنے والے خون میں جوش، دروازے کو تالا، سامنے ایک خاتون کھڑی، اور اس خاتون کے پاس حسن بھی ہے اور جمال بھی ہے، جوانی بھی ہے اور دعوت گناہ بھی ہے۔ اس خاتون نے کیا کہا تھا؟ ہئی تارک یوسف، انتظار کس بات کا؟ دروازوں کو تالے لگ چکے، تنہائی میں آ چکے، دیکھ حسن، جمال، خوبصورتی تیرے سامنے کھڑی ہے، انتظار کس بات کا ہے؟
اللہ. حضرت یوسف نے کیا جواب دیا تھا کسی کو پتا ہے؟ جی نہیں. معروف یہی ہے، مشہور یہی. یہ تو انہوں نے اللہ سے پناہ مانگی تھی. جو اس خاتون کو جواب دیا تھا کہ یہ گناہ نہیں ہو سکتا، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ جو ہماری گفتگو کا موضوع. حضرت یوسف نے کہا تھا بی بی بڑے تو نے تالے لگا دیے، تنہائیاں، تیرے پاس حسن جمال، تیرے پاس دعوت گناہ، لیکن میں یہ گناہ کر نہیں سکتا. سبب کیا ہے؟ انہو ربی احسن مثواج. میں وہ ہوں کہ جس کے بھائیوں نے اسے کنویں میں پھینکا، موت کے منہ میں دھکیلا، کنویں کے اندھیروں میں پھینکا، اور کس کی تدبیروں سے، کس کی حکمتوں سے میں کنویں سے نکلا، اور جس رب نے مجھے موت کے منہ سے نکال کے، کنویں کی تاریکی سے نکال کے، اندھیروں سے نکال کر رہنے کے لیے محل جیسی جگہ عطا کی، میں اس رب کی نافرمانی کروں مجھ کو زیب نہیں دیتا. اللہ انہو ربی احسن مثواج. قرآن کبھی بھی نہیں. میرے رب کے تو مجھ پہ احسان ہی بڑے. بھائی تو چلے گئے تھے، کھوٹے سکوں کا عوض بیچ کے کس نے مجھے محل میں جگہ دی؟ رب نے. اب اس رب کی نافرمانی کروں، یوسف کو زیب نہیں دیتا. مزاج بدلو، طبیعت بدل جائے گی، زندگی جنت بن جائے گی. کاش تیرے زبان پر یہ لفظ ہو جب کہ پوچھے بتا کیا حال ہے، کہا کر نبی محمد کی طرح علیہ السلام اللہ کے اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ میں ابھی سجدے میں گروں، آخری سانس تک سجدے میں رہوں تو اللہ کے احسانات کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. یہ سنت ہے پیارے نبی محمد علیہ السلام. امی جان کہتی ہیں حالات بڑے تنگ تھے، کئی کے دن کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، ہر طرف خوف و ہراس تھا. نہ جانے کون سا دشمن مدینہ پہ حملہ کرتے، مدینے کو نیست و نابود کرتے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. حالات بڑے سنگین تھے، پوری دنیا جان کی دشمن بنی پڑی تھی، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں. امی جان کہتی ہیں ان مصیبتوں کے دور میں گھر میں فاقہ، دشمن کا ڈر، خوف، اپنے کئی شہید ہو چکے، ساری دنیا مٹانے کے لیے، نیست و نابود کرنے کے لیے تولی ہوئی. ان حالات میں جب تین دن تک کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، ان حالات میں جب چاروں طرف مدینہ مشکلات اور خوف کی زد میں، ان حالات میں کہ دنیا نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، میں نے اپنے پیارے حبیب کو دیکھا کہ میرے گھر کے کچے صحن ہوتا اور آپ کی مبارک ناک اور پاکیزہ ماتھا ہوتا، آپ اللہ کے سامنے مٹی میں رگڑ رہے ہوتے، سجدے کی حالت میں ہوتے اور روتے. رونے کی وجہ سے پیٹ سے یوں آواز آتی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے. میں نے کان لگا کے سنا کہ آپ روتے ہوئے اللہ سے کیا شکوہ، کیا شکایت کر رہے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ شکوہ کو شکایت نہیں کر رہے تھے، بلکہ کیا کہہ رہے تھے اللہ رات کے اندھیرے اور تاریکی میں جب ساری دنیا نیند کے مزے لے رہی ہے اور آپ آسمان دنیا پر تشریف فرما ہیں، جیسی آپ کی شان ہے اللہ، میں محمد علیہ السلام اپنے گھر کے کچے صحن میں اپنی ناک ماتھے کو تیرے سامنے مٹی میں رگڑ کے اللہ میں تیری ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے مجھ کو عطا کی، اور سچ یہ ہے کہ میں تیری دی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. جی تو اس کائنات کا بدترین احسان فراموش کون ہے؟ بولے جی. جی ہم روتے ہیں فلاں احسان فراموش، فلاں احسان فراموش، لیکن حقیقت میں بیٹھ جائے شیخ صاحب، کوئی بات ہی آواز جائے گی بھائیوں تک. جی دوسرا احسان فراموش، کون سا احسان فراموش؟
ایک سمجھ میں آ گیا جی آپ کو؟ بسم اللہ. دوسرا احسان فراموش کون ہے؟ شیخ صاحب آج کوئی بات نہیں، آواز جائے گی بھائی، اتنی زیادہ نہیں. حجۃ الوداع کے موقع پہ کتنے صحابہ تھے جی؟ 1,00,000 سے زیادہ. کوئی سپیکر تھا، کوئی مائک تھا، اور رسول اللہ نے 1,00,000 سے بڑے مجمع سے خطاب کیا تھا. سبحان اللہ جی. یہ بھی عادت ڈالے پھر کیا ہے، کوئی بات نہیں. لائٹیں نہیں ہے تو میں بھی وہی ہوں، آپ بھی وہی ہیں انشاءاللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی انشاءاللہ. دوسرے نمبر پر احسان فراموش کون ہے؟ دوسرے نمبر پر احسان فراموش وہ ہے کہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احسانات کو بھلا کے ان کی نافرمانی کرے. اللہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ وہ نبی کہ جنہوں نے اپنے جسم مبارک کے اوپر پتھروں کی برسات کو برداشت کیا، جنہوں نے اپنے گلے کے اندر کپڑے ڈلوائے، جنہوں نے اپنے جسم مبارک کے اوپر گندے اوجر رکھوا کر، ہجرتیں برداشت کر کے، پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر، جنہوں نے اپنے پیاروں کو اللہ کی راہ میں قربان کروا کے محفوظ دین اس امت تک پہنچایا، اس سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر احسان فراموش کون ہو سکتا ہے جو رسول اللہ کے پہنچائے اس دین پہ عمل نہیں کرتا؟ اللہ ہم چاچے کے مامے کے شکوے کرتے پھرتے ہیں، وہ احسان فراموش ہے. میری نیکیاں بھول گیا، اپنے گریبان میں بو ڈال کہ تو کتنا بڑا نبی کا احسان فراموش ہے. اللہ بڑے احسان ہیں اس امت کے اوپر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے، لیکن میں ایک احسان کا ذکر ضرور کروں گا، ایک احسان کا ذکر ضرور کروں گا. سنیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک، بلکہ مجھ تک جتنے نبی اور پیغمبر آئے، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو ایک اعزاز دیا تھا. اور وہ اعزاز کیا تھا کہ آپ نبی رسول پیغمبر ہیں، آپ کا یہ اعزاز ہے کہ آپ جو بھی دعا کریں اللہ کہتے ہیں میں قبول کروں گا. سب نے دعا کر لی، قبول ہوئی، جو مانگا ملا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں جب میری باری آئی نا، اللہ نے یہ اعزاز مجھ کو بھی دیا، یہ اللہ نے عزت مجھ کو بھی دی کہ آپ بھی مانگیں، مستجاب الدعا، دعا قبول ہوگی، دعوت مستجابہ. ہر نبی کو اللہ نے یہ گفٹ دیا، تحفہ دیا. آپ تو آخری پیغمبر نبی ہیں، یہ تحفہ آپ کو بھی ہے. مانگے کیا مانگتے ہیں؟ آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا اللہ جو مانگوں گا ملے گا. کہاں ملے گا؟ جو سوال کروں گا پورا ہوگا. کہاں پورا ہوگا؟ کہا اللہ یہ دعا کی قبولیت کا حق بطور امانت اپنے پاس محفوظ رکھ لیجئے. پوچھا کس لیے؟ کہا اس لیے کل قیامت کا دن ہوگا اور میری امت مشکلات سے دوچار ہوگی، تو میں قیامت کے دن دعا کی قبولیت کا حق اپنی امت کی بخشش کے لیے استعمال کروں گا. اللہ یارو چھوٹا احسان ہے، سب بولے چھوٹا احسان ہے. اب جو اس نبی کی نافرمانی کرے تو مجھے کہنے دیجئے کہ زمین کے سینے کے اوپر دوسرے نمبر پر بدترین احسان فراموش وہ ہے جو رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرتا ہے، جو آپ کی حدیث کی مخالفت کرتا ہے. اللہ اکبر. کتنے احسان فراموش ہو گئے جی سبق سنائے. پہلے نمبر پر کون ہے؟ جو اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی. یہ سب سے بدترین مہلک خطرناک احسان فراموش. دوسرے نمبر پر کون احسان فراموش ہے جی؟ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احسانات کو بلا کے ان کی نافرمانی کرتا ہے. میں نے مختصر انشاءاللہ بات کرتا جاؤں گا اور بات کو آگے چلاتا جاؤں گا. یہ بات موضوع بڑا اہم ہے. تیسرے احسان فراموش کون ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟
تیسرے نمبر پر چاچا تایا بعد میں ہیں، دوست احباب ساتھی بعد میں ہے، تیسرے نمبر کا احسان فراموش. ماشاءاللہ فقہک اللہ فی الدین، اللہ آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. جواب آپ کا درست ہے. تیسرے نمبر کے اوپر بدترین احسان فراموش وہ ہے جو ماں اور باپ اور والدین کے احسانات کو بھلا کے ماں اور باپ کی نافرمانی کرتا ہے. اللہ تیسرے نمبر پر کون احسان فراموش ہے جی؟ سب بولیں. بات سمجھے نہیں، میں سمجھاتا ہوں یہ بات. اللہ کی قسم، اللہ اور اس کے رسول کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کے، پھر لفظ بولیں اللہ، پھر بولیں. بات سمجھیے گا نوجوانوں، آپ جن کے والدین زندہ ہیں وہ خصوصاً، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایک انسان کے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی کے احسان ہیں تو وہ دو ہی ہستیاں ہیں، ایک کا نام ماں ہے اور دوسرے کا نام باپ ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد آپ پر سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ بدترین احسان فراموش جو ماں کے احسانات کو بھلا کر، باپ کے احسانات کو بھلا کر ماں کی نافرمانی کرے، باپ کی نافرمانی کرے. زمین کے سینے کے اوپر بدترین احسان فراموش اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد ماں باپ کا نافرمان ہے. یہ بدبخت اور بد نصیب ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر جھنجھوڑ کے کہا ہے، جیسے وہ کہا نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، جھنجھوڑا، یہاں بھی جھنجھوڑا. کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا. سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، علم والے لوگ ہیں، علماء کو سنتے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا اللہ کہتے ہیں ہم تم کو نصیحت کرتے ہیں والدین کے احسان کو یاد رکھ کے ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا. ساتھ ہی اللہ نے گنوائی، کہا انسان مت بھول کہ کیسے تیری ماں نے 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں تجھے اٹھا کر تکلیفیں برداشت کی. مت بھول کہ تیری ماں نے کیسی تکلیفیں برداشت کر کے تجھے جنم دیا. باپ کے احسانات کو مت بھول، کیسے وہ تپتی دھوپ کے اندر محنت مزدوری کرتا رہا، تیرے کھانے، تیرے لباس، تیری سہولت اور تیرے لیے کیسے لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں کر کے، محنتیں کر کے اپنے پسینے کو بہاتا رہا. اے انسان اپنی ماں کے احسانات کو یاد کر، کیسے سینے سے لگا کے تجھے وہ دودھ پلاتی رہی، کیسے تیرا باپ محنتیں کر کے تیرے لیے روٹی کا انتظام، بستر کا انتظام، تعلیم کا انتظام کرتا رہا. ہر وقت ماں باپ کی احسانات کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا کر. اچھا، ماں باپ کی اطاعت کا حکم ہے قرآن مجید کے اندر؟ حکم ہے، والدین کی اطاعت کا حکم ہے. جب تک وہ قرآن و حدیث کی مخالفت میں نہ کہیں، شرک نہ کہیں، ان کی اطاعت ہوگی. اچھا، جس کو پتا ہے ماں باپ کی اطاعت کس کو کہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے ذرا. جی 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 ہاں، عام طور پر یہی تصور ہے کہ ماں باپ کی خدمت اطاعت ہے. میں 3 سال قبل عمرے پہ تھا، الحمدللہ یہ پچھلے کئی سالوں سے رمضان میں جانے کا اللہ نے موقع دیا. 3 سال قبل شیخ عبد المحسن الزامل، یہ تفسیر کے استاد ہیں مکہ میں بیت اللہ کے اندر، ان کی مجلس میں بیٹھنے کا اللہ موقع دیتے. جب جاتے ہیں تو علماء اور مشائخ سے ملاقات کا موقع ملتا رہتا ہے الحمدللہ. اچھا، 3 سال قبل رمضان میں ان کی مجلس میں بیٹھا تھا مکہ میں حرم میں. ایک کتابچہ وہاں مجھے ملا. سچ کہتا ہوں، اس کتابچے کو پڑھنے کے بعد مجھے ماں باپ کی اطاعت سمجھ میں آئی. کتابچے میں واقعہ لکھا تھا، ایک نوجوان شیخ کے پاس آتا ہے اور سوال کرتا ہے، شیخ صاحب ماں باپ جو کہتے ہیں کرتا ہوں، ناراض رہتے. ماں جو کہتی ہے مانتا ہوں،
پھر بھی خفا رہتے ہیں. والد صاحب جو کہتے ہیں مانتا ہوں پھر بھی راضی نہیں رہتے. وضاحت کرتا ہے, کہتا ہے ماں مجھے کہنا بیٹا فلاں چیز کھانی ہے میں لا کے دیتا ہوں. ماں کہے جوتا خراب ہوا نیا لا دے میں لا دیتا ہوں. ماں کہے مجھے لباس کی ضرورت ہے میں لا دیتا ہوں. جو کہے مانتا ہوں. شیخ صاحب نے جو جواب دیا وہ لاجواب تھا. کہا بیٹا تجھے ماں جو کہتی ہے تو مانتا ہے؟ کہا جی. بڑا تو نافرمان ہے. نافرمان؟ باپ تجھے جو کہے تو لا کے دیتا ہے؟ کہا لا کے دیتا ہوں. کہا پھر ان کا ناراض ہونا تو بنتا ہے. پھر تو ماں باپ کا نافرمان ہے, تو ان کا خادم نوکر نہیں, خدمت گزار نہیں. وہ نوجوان کہتا ہے شیخ صاحب ماں کہے مجھے کپڑا لا کے دوں میں لا کے دوں نافرمانی یا اطاعت نہیں. باپ کہے مجھے بھوک لگی ہے کھانا لا کے دوں, آپ کہتے ہیں ان کا ناراض ہونا بنتا ہے. باپ کہے مجھے کپڑے کی ضرورت ہے لا کے دوں, تو آپ کہتے ہیں میں غلط ہوں. پھر بتلائیے اطاعت کس کا نام ہے, خدمت کس کا نام ہے؟ ماں باپ کی خدمت کا طریقہ بتا دیجئے. شیخ صاحب نے جو جواب دیا خدا کی قسم لاجواب ہے. شیخ صاحب نے کہا بیٹا اور نوجوان ابھی تو دنیا میں نہیں آیا تھا کہ تیری ماں اور تیرے والد نے تیرے لباس کا انتظام پہلے کر دیا تھا, اور تو کیسا بیٹا ہے باپ کو بتانا پڑتا ہے مجھے لباس کی ضرورت ہے. تو کیسا بیٹا ہے ماں کو بتانا پڑتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے مجھے جوتے کی ضرورت ہے. بیٹا مزہ تب ہے نہ ماں کو کہنا پڑے نہ باپ کو کہنا پڑے, بن کہے ان کی ضرورتوں کو پورا کر. اطاعت یہ ہے. سبحان اللہ. نہیں گرتا انشاءاللہ, بند کر دیں. اطاعت یہ ہے. اللہ اکبر. آپ نے ایک لفظ سنا ہے بادشاہ, سنا ہے نا جی؟ سب بولے جی. کیا لفظ بولا ہے میں نے؟ بادشاہ. لفظ سنا ہے نا آپ نے؟ جب یہ لفظ آپ کے کانوں میں پڑتا ہے یا استعمال ہوتا ہے بادشاہ, تو ہمارے ذہنوں کے اندر فوراً ایک حکومت کا بادشاہ آتا ہے, ایک ریاست کا حاکم. اس کا کیا پروٹوکول ہوتا ہے جی؟ اس کی کیا عزت ہوتی ہے جہاں وہ جاتا ہے؟ پتہ ہے نا آپ کو؟ میں ایک بات کرنے لگا ہوں نوجوانوں کے لیے, خاص طور پہ جن کے باپ زندہ ہیں, جن کی مائیں زندہ ہیں. اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں شہزادوں کی طرح زندگی بسر کریں تو میں آپ سے درخواست کروں گا, گزارش کروں گا کہ اپنے والدین کو بادشاہ کی طرح عزت دو. کیسے عزت دو؟ مجھے اس سے بڑا لفظ نہیں ملا, وگرنہ بادشاہ کیا چیز ہے. قرآن مجید کے اندر جو ماں کا پروٹوکول آیا ہے, جو باپ کا پروٹوکول اللہ نے بیان کیا ہے, وہ کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ان آیات کو پڑھ, بار بار پڑھ, دوبارہ پڑھ, سے بارہ پڑھ, 4 مرتبہ پڑھ, بار بار پڑھ. ان آیات کے اندر اللہ کہتے ہیں یہ پروٹوکول تیری ماں کا ہے, یہ پروٹوکول تیرے باپ کا ہے. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان آیات کے اندر جو اللہ نے ماں کا پروٹوکول بیان کیا, باپ کا پروٹوکول بیان کیا, وہ پروٹوکول دنیا کی کسی کتاب کے اندر بڑے سے بڑے بادشاہ کا بھی نہیں ہے. یہ پروٹوکول کسی بادشاہ کا بھی نہیں جو اللہ کہتے ہیں ماں کو دے. یہ پروٹوکول کسی وزیر اعظم صدر کا بھی نہیں جو اللہ کہتے ہیں باپ کو دے. اس کے احسانات بڑے ہیں. اللہ اکبر. بڑے احسان. ہم نے تو تجربہ کیا ہے. اولادیں, ہم صرف والدین سے کہتے ہیں نا کہ اولاد کے لیے دعا نہیں کرتے.
او اللہ کے بندو، یہ بات سچ ہے کہ باپ کی دعا جو ہے وہ اولاد کے حق میں بڑی قبول ہوتی ہے، اس کے بڑے ثمرات ہیں. لیکن یارو تم لوگوں کو شاید اس مسئلے کا پتہ نہیں، جیسے ماں اور باپ کی دعا اولاد کے حق میں بڑا اثر رکھتی ہے، اور بالکل اسی طرح اولاد کی دعا بھی ماں باپ کے حق میں بڑا اثر رکھتی ہے. اللہ، جن کی مائیں زندہ نہیں، باپ زندہ نہیں، فوت ہو گئے ہیں، اور ان کے لیے دعا کرو. کیا کرو؟ ان کے لیے دعا کرو. تو ماں باپ کو کیسے پروٹوکول دینا ہے؟ جیسے کر کے دیکھ لیں، خدا کی قسم کر کے دیکھ لیں. میں گارنٹی دیتا ہوں دنیا کے اندر کوئی مصیبت آپ کا بال بھی بانگا نہیں کر سکتی. وہ نوجوان ہاتھ کھڑا کرے جو چاہتا ہے میرا کاروبار اتنا ہو کہ مجھے کمی کوئی نہ ہو، دنیا کے اندر ہر چیز مجھے ملے، سب چاہتے ہیں. میں آپ کو نکتہ یہ بتاتا ہوں زندگی کے میں کبھی ماں باپ کا دل نہ دکھانا، ماں باپ کا دل نہ دکھانا. یہ چند سال پہلے کی بات ہے. میں ایک شہر میں سالانہ کانفرنس پہ جاتا ہوں. یہ چند سال پہلے میں کانفرنس پہ تھا، بڑے بڑے مشائخ بھی تھے، میرا بھی بیان تھا ان میں. اچھا، میں نے گفتگو مکمل کی تو گفتگو کے بعد ایک نوجوان مجھ کو ملا. پتہ مجھے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حافظ صاحب ویل ایجوکیٹر ہوں، اچھی تعلیم اللہ نے مجھے دی ہے، پڑھا لکھا ہوں، اور پڑھا لکھا تھا بھی. میں نے کہا بتائیے آپ کی پریشانی کیا؟ کہتا حافظ صاحب میں نے ایک بلڈنگ بنائی ہے، اپنی ہے، بڑی اچھی ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے ساری پوری کی ہیں، کارپیٹڈ کیا ہے وغیرہ وغیرہ، اسکول ہے. لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ سب سے اچھا معیار میں نے دیا ہے. سب کو پتہ ہے اس علاقے کا سب سے تعلیم یافتہ نوجوان میں ہوں، پڑھا لکھا ہوں، بلڈنگ اچھی، سب کچھ اچھی، سہولیات بڑی، لیکن اسکول چلتا ہی نہیں، پریشان ہی رہتا ہوں. اور بھی کچھ اس نے باتیں کی. تو میں نے یوں اس کا ہاتھ پکڑا، بڑی محبت سے میں نے کہا میرے بھائی تیری ساری گفتگو سے مجھے معلوم ہوتا ہے تو ماں کا نافرمان ہے، تو باپ کا نافرمان ہے. میں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنی تعلیم کا روب بوڑھے باپ پہ تو نہیں ڈالتا، اپنی قابلیت کا روب ماں کے اوپر تو نہیں ڈالتا، کہیں گھر جا کے ماں کو یہ تو نہیں کہتا آپ کو کیا پتا ہو، کہیں باپ کے سامنے بدتمیزی کر کے گھر سے نکل تو نہیں آتا. ان کا پکی بات ہے تو ایسا کرتا ہے. جا بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کر لے، ساری زندگی لوگوں کی نوکریاں کرے گا، چاکریاں کرے گا، کھائے گا، زندگی میں کبھی ماں باپ کا دل دکھانے والا ترقی کر ہی نہیں سکتا. ماں کے قدموں میں گر، باپ کے قدموں میں گر، ان کے سامنے سر جھکا، پھر کیا مجال ہے تو مٹی کو ہاتھ لگائے وہ سونا نہ بنے. کیا مجال ہے تیرا قدم اٹھے اور فضاؤں کے اندر نہ او، تو ماں باپ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے دیکھ. میرے اللہ نے تجھے پھر جہازوں کے اوپر سفر نہ کرائے تو پھر کہنا. یہ باتیں میں نے اس کو کی، میں تو وہاں سے آ گیا. اچھا ٹھیک، 1 سال کے بعد میں پھر اسی کانفرنس میں گیا، اب بھی جاتا ہوں. میں نے گفتگو شروع کی، وہ نوجوان سامنے بیٹھا تھا، ایسے یہ بھائی بیٹھے، ایسے ٹیبل تھا، سامنے بیٹھا تھا. میں نے پہچانا نہیں اس کو. پہچانا کیسے نہیں کہ پچھلے سال جب وہ مجھ کو ملا تھا جب چہرہ اس کا اور تھا، اب چہرے پہ ماشاءاللہ گھنی داڑھی تھی، پیشانی چمک رہی تھی، خوبصورت وجود تھا. میں نہیں پہچان سکا. درس مکمل ہوا، بعد میں گلے ملا، جب بولا تو میں پھر اس کے ہونٹوں سے الفاظ، زبان سے آواز سے پہچانا. میں نے کہا ماشاءاللہ ماسٹر صاحب چہرے پہ داڑھی، کیا بات ہے؟ کہتا حافظ صاحب پچھلے سال آپ آئے، آپ نے نصیحت کی، دکھتی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھا، کہتے آپ سچ کہتے تھے. میں گھر جا کے ماں پہ بڑا روب ڈالتا تھا، میں گھر جا کے باپ کے سامنے بڑی بدتمیزیاں کرتا تھا. میں سمجھتا تھا ان کو تو عقل ہی کوئی نہیں، ان کو تو سمجھ ہی کوئی نہیں. مجھے تب سمجھ میں آئی کہ آپ نے نکتہ سمجھایا کہ میں بدتمیزی کر کے گھر سے نکلتا ہوں، ماں تو خون کے آنسو روتی ہے، باپ خون کے آنسو روتا ہے، میری وجہ سے گھر میں باپ دکھی دل لے کے روئے، کیسے مجھ کو ترقی ملتی ہے. اس دن سے ماں کے قدموں میں گرا ہوں، باپ کے قدموں میں گرا ہوں. حافظ صاحب عمارت وہ ہے، میں وہی ماسٹر ہوں. دیکھیے میرے اسکول کے باہر لکھا ہے نو ایڈمیشن، داخلے بند ہیں، جگہ نہیں، سپیس نہیں. نئی کرولا گاڑی باہر کھڑی ہے، اب میری زندگی میں بہار ہی بہار ہے. اللہ
دنیا کی کوئی تعلیم، کوئی ڈگری، کوئی قابلیت آپ کو وہاں تک نہیں پہنچا سکتی جہاں آپ کو باپ کی دعا پہنچا سکتی اللہ۔ اور میں حیران ہوں ایک بات، طالب علم کی حیثیت سے مطالعہ تو کرتے رہتے ہیں، بڑا حیران ہوا، علماء بیٹھے ہیں، میں بڑا حیران ہوا، میں نے قرآن مجید سے چند سال قبل ان آیات کو اکٹھا کیا کہ جن آیات میں حضرت ابراہیم نے دعائیں کی، یعنی یوں کہہ لیجئے ادعیاء ابراہیم، حضرت ابراہیم کی دعاؤں کو اکٹھا کیا اور جمع کیا۔ جب میں نے ان کی دعاؤں کو اکٹھا کیا، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اندھیرے میں مجھے نظر نہیں آ رہا تھا نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تیسرے نمبر کا جو احسان فراموش ہے اس کی بات ہو رہی ہے نا۔ اچھا، میں نے ان تمام دعاؤں کو اکٹھا کیا جو حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی میں کی تھیں۔ میں سے لیٹ گئی سی، بہت مزہ آتا پہ ایسے جو ایسے، صحیح بات ہے نا؟ چلیں پانی مینو بھی پیا دو یار، ٹھنڈا پڑا تھا۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ آپ سب کھانے اتنے مزیدار کھلاتے ہیں، پھر پڑکی تو لگتی ہے جی، پیاس ان کے کھانے کی برکت سے لگ رہی ہے جی ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی نعمتیں کھلائے اور آپ سب کو بھی اور سب ایمان والوں۔ اچھا، میں نے جب ان تمام دعاؤں کو اکٹھا کیا، یقین کریں میں حیران ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جتنی دعائیں کی ہیں، زیادہ دعائیں انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کی ہیں۔ کس کے لیے کی؟ اولاد کے۔ ان میں سے ایک دعا کی سمجھ مجھے بیت اللہ میں آئی۔ کہاں آئی؟ وہ دعا ان کی کیا تھی کہ جب اپنے بیٹے کو، شیر خواہ دودھ پیتے بچے کو اس کی ماں کے ساتھ چھوڑا نا شہر مکہ میں، ایک دعا کی تھی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ۔ کیا دعا کی تھی؟ اے اللہ، یہاں ظاہری کوئی اسباب نہیں، سوائے آسمان کے چھت کے کوئی دوسرا چھت نہیں، کوئی زراعت نہیں، کوئی کھیت نہیں، کوئی پھل نہیں، زندگی کا کوئی وجود نہیں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ اب میری اس نسل کو رزق کی کمی نہ آنے دینا۔ چلے میں 3 سال پہلے کی بات نہیں کرتا، اسی سال پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ پہ خبر پھیلی، سعودی عربیہ نے ویزے بند کر دیے، عمرے کے ویزے رمضان میں بند۔ وجہ کیا بتائی؟ 10 دنوں کے اندر، کتنے دنوں میں؟ 10 دنوں کے اندر 2.5 کروڑ لوگ بیت اللہ آئے ہیں، نکلے ہیں۔ اور حضرات صرف 10 دنوں کے اندر 2.5 کروڑ لوگ ایک شہر میں جائیں، نکلے، لاکھوں لوگ ایک ہی وقت کے اندر ہمہ وقت وہاں موجود ہیں۔ مجھے حضرت ابراہیم کی دعا یاد آئی، میں نے کہا واہ ابراہیم، تو نے صدیوں پہلے، تو نے زمانوں پہلے سرزمین مکہ پہ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ اس سرزمین میں رہنے والوں کو رزق کی کمی نہ آنے دینا۔ 10 دنوں میں 2.5 کروڑ پردیسی اجنبی ایک شہر میں داخل ہو، نکلے، لاکھوں ایک ہی وقت میں وہاں موجود ہیں، پانی کا ایک قطرہ بھی وہاں کم نہیں ہوا، روٹی کا ایک لقمہ بھی کم ہوا۔ کس کی دعا کی برکت؟ اللہ۔ ماں باپ کی دعائیں لیا کریں۔ دعاؤں کی بات چلی ہے تو میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ابھی سیرت ابراہیم شروع ہونے والی ہے نا، قربانی کا وقت قریب ہے۔ عام طور پر آپ نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، وہ کیا رخ ہے؟ اور جناب حضرت ابراہیم کو بڑا آزمایا گیا، یقیناً آزمایا گیا، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب بھی ذکر کر رہے تھے حضرت اسماعیل کی گلے پہ چھری کا، چاہا چھری چلے چلی نہیں، یہ آزمائش تھی نا، بیٹے کو ذبح کرو، وہ بھی جو بڑھاپے میں ملا، قوام بیٹا تو نہیں تھا، پلیٹ ہی کا بیٹا تھا، پہلا بیٹا تھا، پھر بڑھاپے 80 سال کی عمر کے بعد ملا، پھر اطاعت و فرما برداری میں ایک مثال ہے، پھر باپ کا بازو بننے کے قابل ہو چکا، اتنی صلاحیتی تھی اس کے اندر۔ اس بیٹے کو ذبح کر، آنکھوں سے دور کر، آگ میں گرائے گا۔ آپ نے یہی سنا ہے، تصویر کا دوسرا رخ آپ کو علم نہیں، میں بتاتا ہوں۔ تصویر کا دوسرا رخ پتہ کیا ہے؟ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے، نبی تھے،
اور دو حکمتیں بصیرتیں اللہ نے نبی کو دی ہوتی ہیں، کسی اور کو بھی دی تھی؟ نبی تھے، مانگنے کے لیے آئے. تو میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ تاریخ انسانیت میں سب سے بڑے سودوں میں سے ایک سودا اللہ سے ابراہیم نے کیا ہے. مانگنے پہ آئے تو معمولی چیز نہیں مانگی، معمولی چیز نہیں مانگی. عمر بھر کی قربانیوں کے بعد ہاتھ اٹھاتے کیا مانگتے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو ہمیشہ اپنا فرما بردار بنا کے رکھ. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ اب مجھے اپنی اولاد میں سے ایک پوری امت چاہیے جو ہمیشہ تیری فرما بردار رہے. یہ دعا بہت بڑی ہے، لیکن یہ بھی بڑی دعا نہیں. جو سودا بتانے لگا ہوں میں، وہ کیا تھا؟ پھر آگے بڑھے، رب سے کیا مانگا؟ تاریخ انسانیت کی بڑی بڑی دعاؤں میں سے، بڑے بڑے سودوں میں سے اللہ سے سودا کیا کیا؟ کہا اللہ بڑی قربانیاں دی، ہجرت، آگ، کلمہ حق وقت کے حاکم کے سامنے بڑھاپے میں ملنے والے بچے کو آنکھوں سے دور کیا، جوان ہوا، گردن پر چھری کو چلا دیا. کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اللہ وہ آخری نبی جو سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے گا، جو سینے کے اوپر ختم رسالت کا تمغہ سجا کے آئے گا، وہ آخری نبی بھی مجھ کو چاہیے تو اپنی اولاد میں سے چاہیے. پھر اللہ نے بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ ہم کہتے ہیں بس ازمائشیں. نبی تھے، وہ مانگا تو پھر وہ مانگا جو کوئی مانگ ہی نہ سکا. اللہ تو عرض کر رہا تھا وہ بھی ان کی اولاد دعاؤں کا سمجھ. تو ماں باپ کی دعائیں اولاد کو وہاں تک پہنچا سکتی ہیں جہاں کوئی دوسری چیز نہیں پہنچا سکتی. تیسرے نمبر پر یہ تھوڑی سی زیادہ گفتگو. تیسرے نمبر پر کون ہے جی؟ ماں باپ کا نافرمان. یہ سبق سنائیں. پہلے نمبر پر کون تھا؟ دوسرے نمبر پر کون تھا؟ رسول اللہ کی نافرمانی. تیسرے نمبر پر کون ہے؟ والدین کا نافرمانی. میں اس پہ اور بھی گفتگو کرنا چاہتا تھا لیکن وقت اس سے آگے اجازت نہیں دیتا. نمبر 4، چوتھے نمبر پر احسان فراموش. کتنے منٹ ہو گیا گفتگو کرتے؟ 50 منٹ ہو گیا مجھے گفتگو کرتے ہو، پتہ بھی نہیں چلا. جی 40 منٹ ہو گئے. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کی محبتیں قبول فرمائے. نمبر 4، چوتھے نمبر پر باری آتی ہے. چوتھے نمبر پر احسان فراموش ہے جو ہم لیے بیٹھے ہیں. وہ چاچا ہے، وہ تایا ہے، وہ ماموں ہے، وہ خالو ہے، وہ پڑوسی ہے، وہ دوست ہے، وہ ساتھی ہے. کوئی آپ پر احسان کرے، آپ اس کے احسانات کو بھلا دیں تو یہ بھی ایک احسان فراموشی ہے. یہ بھی خطرناک جرم. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ دوسروں پر احسانات کیا بھی کرتے تھے اور دوسروں کے جو احسانات ہوتے تھے ان کو یاد بھی رکھا کرتے تھے اور ان کے احسانات کا اچھا بدلہ بھی دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر انصار کے کتنے احسانات ہیں پتہ ہے آپ کو؟ حضرات انصار صحابہ کی دو قسمیں نے، ایک مہاجرین تھے، دوسرے کون تھے؟ بولا کر یہاں، دوسرے کون سے؟ انصار. انصار کون تھے؟ جو مدینہ کے اندر تھے اور اللہ کے رسول کو رہنے کے لیے گھر دیا، دفاع کیا، جانیں بچائیں. آپ کو پتہ ہے جب یہ مکہ میں آتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس آئیں تو بیعت عقبہ ہوئی تھی. بیعت وہاں معاہدہ لکھا گیا تھا رسول اللہ کا اور یثرب والے انصار کا، مدینہ والوں کا معاہدہ لکھا. آپ نے کہا تھا یثرب والوں اگر میں مکہ چھوڑ کے تمہارے پاس آؤں تو بتاؤ میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے. انہوں نے کیا کہا تھا بتایا آپ کو؟ تاریخ کی چھوٹی بڑی ہر کتاب کے اندر موجود ہے، سیرت کی چھوٹی بڑی ہر کتاب کے اندر موجود ہے. حضرات انصار نے کہا تھا نمنعکم مما نمنع اولادنا، آپ ہمارے پاس تشریف لائے، ہم وعدہ کرتے ہیں اپنے بچوں کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے. آپ تک پہنچنے کے لیے ہر تیر کو ہمارے سینے چیرنے ہوں گے،
ہر تلوار کو ہمیں کاٹنا ہوگا. جب تک انصار کا ایک بھی بچہ زندہ ہے ہم وعدہ کرتے ہیں کوئی آپ تک پہنچ نہیں سکے گا, ہم آپ کی حفاظتیں کریں گے. اللہ اکبر. نمنعکم مما نمنع اولادنا. یہ بات صرف زبان کی حد تک تھی, کہنے کی حد تک تھی, الفاظ کی حد تک تھی, تحریر کی حد تک تھی, تقریر کی حد تک تھی, کلام کی حد تک تھی. نہیں, پھر تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا جب احد کے میدان میں مسلمانوں کی غفلت اور سستی کی وجہ سے دشمن نے پیٹھ پیچھے سے حملہ کیا, 70 تیر اندازوں کو اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر شہید کیا. بھاگا دشمن, واپس پلٹا, پیچھے سے حملہ ہوا, مسلمان 70 شہید ہوئے. رسول اللہ کی حفاظت کرتے کرتے جب پیدر پہ مسلسل آپ پہ حملے ہوئے, دانت مبارک دنیا کے سارے موتیوں سے قیمتی دانت گر گئے, ساری دنیا سے قیمتی لہو آپ کا بہ گیا, پھول جیسا چہرہ آپ کا زخمی ہوا, تو آپ کی حفاظت کرتے کرتے 70 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا. جب 70 صحابہ کی لاشوں کو دیکھا گیا 4-5 کے علاوہ سب انصار ہی تھے, سب انصار ہی تھے. اور پڑھیے صحیح بخاری کہ ایک انصاری صحابی زخموں سے چور تھے, اٹھنے کی سقت نہیں, ہلنے کی طاقت نہیں. صحیح بخاری میں ہے, الرحیق المختوم میں ہے. غزوہ احد پڑھے, مطالعہ کریں. ہم سیرت نہ پڑھتی ہے, بھی غلطی ہے ہماری. پڑھے, آخری سانسیں لے رہے, پاس سے ایک صحابی گزرے, وہ بھی انصاری تھے. کہتے ہیں موت سر پہ ہے, اور جاؤ اور جا کر مدینہ کے اندر سب انصار کو میرا پیغام پہنچاؤ کہ بچے, جوان, بوڑھے سب آئیں اور آ کر رسول اللہ کی حفاظت کریں. اگر مدینہ کے اندر انصار میں سے ایک بچہ بھی زندہ رہا اور اس کی زندگی میں رسول اللہ کو کچھ ہوا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. اللہ اکبر. خزانوں کے دروازے کھول دیے, جانوں کے نذرانے پیش کر دیے, گھروں کے دروازے کھول دیے, احسانات کیے نا اللہ. اب سنیے ذرا صحیح بخاری کی دوسری حدیث. مکہ فتح ہوتا ہے, مکہ کے بعد حنین کی جنگ ہوتی ہے, مسلمانوں کو طائف میں بڑا مال ملتا ہے, غنیمت ملتی ہے, بڑا مال ملا. آپ بیٹھے مال غنیمت کے اوپر, گھوڑوں کی ریوڑ کے ریوڑ ہے, بکریوں کے ریوڑ کے ریوڑ ہے, اونٹوں کے ریوڑ کے ریوڑ, سونے کے ڈھیر, چاندی کے ڈھیر, غلاموں کے غلام, لونڈیوں کی لونڈیاں, پوشاکیں, حریر و ریشم کے لباس. آپ بیٹھتے, مکہ والوں آؤ, سب آئے. یہ اونٹ تو لے جا, یہ بکریاں تیری, یہ گھوڑے سارے تیرے, اٹھا یہ سونا, یہ چاندی لے جا, ادھر آ, یہ غلام تیرے, یہ لونڈیاں تیری, یہ حریر و ریشم پوشاکیں تو لے جا. مکہ والے اونٹوں کے ریوڑ لے کر مکہ جا رہے ہیں, کوئی بکریوں کا ریوڑ لے کر مکہ جا رہا ہے, کوئی گھوڑے لے کر مکہ کو جا رہا ہے, کوئی غلام لونڈیوں کو لے کے جا رہا ہے, کوئی سونا کوئی چاندی لے کے جا رہا ہے. ایک نوجوان انصاری نے ایک بات کہہ دی. کیا کہا؟ اس نے کہہ دیا, ہاں ہاں جانوں کی حفاظتیں ہم کرتے رہے, قربانیاں ہم کرتے رہے, لہو ہم بہاتے رہے, وفاداریاں ہم کرتے رہے. آج مکہ فتح ہوا, اپنوں نے کلمہ پڑھ لیا, قریشیوں نے کلمہ پڑھ لیا, ہاشمیوں نے کلمہ پڑھ لیا, مکہ والوں نے کلمہ پڑھ لیا. آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام انصار کے احسانات کو بھول گئے, وفاداریوں کو بھول گئے. آج گھوڑے بھی ان کو, آج بکریاں بھی ان کو, آج چاندی بھی ان کو, آج سونا بھی ان کو, آج غلام بھی ان کو, آج لونڈیاں بھی ان کو, آج پوشاکیں بھی ان کو, آج مال بھی ان کو. یہ بات چلتی چلتی رسول اللہ کے کانوں تک پہنچی. حدیث کے الفاظ ہیں, طالب علم کی حیثیت سے میں حوالے کا ذمہ دار ہوں. آپ غنیمت کے مال کی تقسیم بھول جاتے ہیں, اٹھتے ہیں بے چینی کے عالم میں, بے قراری کے عالم میں. آپ کے وجود کی چادر بار بار سرکتی ہے, وجود اطہر بار بار ننگا اور برہنہ ہوتا ہے. بے چینی کے عالم میں چھپڑ کے نیچے تشریف لاتے ہیں, بلند آواز سے کہتے ہیں, یا معشر الانصار
اے انصار کی جماعت، تمہارا بچہ، جوان، بوڑھا، کوئی پیچھے نہ رہے، سارے کے سارے آؤ، اس چھپڑ کے نیچے اکٹھے ہو جاؤ۔ حضرات انصار گردن جھکی ہوئی، نگاہیں جھکی ہوئی، اطاعت کا عالم ہے، یوں رسول اللہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے، اللہ کے رسول حکم کیجیے۔ آپ خطبہ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں اے انصار کی جماعت، اگر آج تم مجھ کو یہ کہو کہ میرے اپنوں نے مجھے مکہ سے نکالا تھا اور تم نے مجھے رہنے کے لیے گھر دیا، تم سچ کہتے ہو تم نے ایسا کیا ہے؟ اگر آج تم یہ کہو کہ میرے اپنوں نے مجھے زخم دیے اور تم نے میرے جسم کے زخموں کے اوپر مرہم رکھا، تم سچ کہتے ہو تم نے ایسا کیا؟ اگر تم یہ کہو کہ میرے اپنے میری جان کے دشمن تھے اور تم نے میری جان کی حفاظتیں کی ہیں، اے انصار تم سچ کہتے ہو تم نے ایسا کیا ہے؟ اگر تم یہ کہو کہ مجھے اور میرے ساتھیوں مہاجرین کو ہم بھوکے تھے، تم نے کھانے کے لیے ہم کو روٹی اور کھانا دیا، تم سچ کہتے ہو تم نے ایسا کیا؟ آپ ایک ایک احسان یاد کر کے ان کو بتاتے ہیں۔ حضرات انصار کی آنکھوں میں آنسو، رو رہے، اللہ کے رسول یہ دکھ بری باتیں آپ کیوں کر رہے؟ یہ الفاظ اپنی زبان سے کیوں نکال رہے؟ کیا غلطی ہوگی؟ کیا خطا ہوئی؟ آپ نے کہا سنو میرے ساتھیوں، اگر تم نے وفاداریاں کی ہیں تو مت بھولو کہ تم گمراہی کے راستے پہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت جیسی نعمت دی ہے تو میری وجہ سے دی، تمہیں توحید جیسی نعمت ملی تو میری وجہ سے ملی، تمہیں اسلام جیسی نعمت ملی تو میری وجہ سے ملی، تم جہنم کے راہی تھے، تمہیں جنت کا راستہ دکھایا تو میں محمد نے دکھایا علیہ السلام۔ انصار روئے جا رہے ہیں، انصار روئے جا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اللہ کے رسول یہ دکھ بری باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ تم کہتے ہو میں تمہارے احسانات بھول گیا ہوں جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے، میں تمہاری وفاداریوں کو بھول گیا ہوں، میں تمہاری محبتوں کو بھول گیا ہوں، آج میں نے سب کچھ مکہ والوں پہ نچھاور کر دیا۔ ایک انصاری کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ کسی غیر ذمہ دار کسی بچے کی بات ہے، کسی ذمہ دار نے ایسی بات نہیں کی، ہم ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے آگے جواب کیا دیا؟ کہا او میرے ساتھیوں میں تمہارے کسی احسان کو نہیں بھولا، تمہاری وفاداریوں کو نہیں بھولا، تمہارے لمحے لمحے کو یاد، تمہارا ساتھ ساتھ گھڑی گھڑی یاد، تمہارے احسانات یاد۔ بتاؤ کیا تم اس تقسیم کے اوپر راضی نہیں؟ کیا تم اس تقسیم کے اوپر راضی نہیں؟ مکہ والے اپنے گھروں میں جائیں، کوئی اونٹ کو لے کے جائے، کوئی بکری کو لے کے جائے، کوئی گھوڑے کو لے کے جائے، کوئی غلام کو لے کے جائے، کوئی لونڈی کو لے کے جائے، کوئی سونے کو لے کے جائے، کوئی چاندی کو لے کے جائے، کوئی حریر و ریشم کی پوشاک کو لے کے جائے، اور تم مدینہ واپس پلٹو تو محمد کو لے کے جاؤ علیہ السلام۔ کہا سنو میں تمہاری وفاداریوں کو صلہ یوں دوں گا کہ میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ پھر آگے کہا تم کہتے ہو میں تمہارے احسانات کو بھول گیا ہوں، سنو میں تمہارے احسانات کو جانتا ہوں۔ آپ نے قسم اٹھا کے کہا اللہ کی قسم ساری دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو جائے اور ساری کائنات کے انسان اکٹھے ہو کر ایک راستے کے اوپر چل پڑے اور انصار کی یہ چھوٹی سی ٹکڑی اور یہ چھوٹی سی جماعت ایک چھوٹے سے راستے پگڈنڈی پہ چلنا شروع کر دے، کہا سن لو میں ساری دنیا کو چھوڑ کر اپنے ان وفادار ساتھیوں انصار کے ساتھ ان کی پگڈنڈی پہ چلنا شروع کر دوں گا۔ انصار کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنے پیاروں کے احسانات کو بھولا نہیں کرتے تھے، وہ احسان فراموش نہیں تھے، بلکہ آپ نے تو اپنے آپ تو بیگانوں کے احسانات کو بھی نہیں بھولا کرتے تھے۔ ایک بیگانے نے آپ پر احسان کیا تھا، اس بیگانے کا نام تھا مطعم بن عدی۔ مطعم بن عدی کافر تھا، مکے کا بہت بڑا تگڑا سردار تھا۔ کیا احسان کیا تھا پتہ تھا کسی کو؟ پتہ ہے؟ ماشاء جی جی آپ کو پتہ ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ طائف کا واقعہ تو آپ کو پتہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے۔ امی عائشہ نے آپ سے ایک سوال کیا تھا صحیح بخاری میں، هل مر علیک یوم اشد من احد؟ اللہ کے رسول احد کے دن آپ پر بڑی سختیاں آئی تھی،
بتائیے کہ آپ کے اوپر کوئی ایسا دن بھی گزرا ہے جو احد سے بھی کڑا ہو؟ کہتا عائشہ ہاں، احد کے دن کیا سختیاں تھیں، احد کے دن تو محض میرا جسم زخمی تھا عائشہ، اصل دکھ تو مجھے طائف کے دن پہنچے تھے۔ کہا طائف کا دن وہ تھا کہ اس دن میرا جسم بھی زخمی تھا، میری روح بھی کانپ رہی تھی۔ کیوں؟ جب آپ طائف کے لیے نکلے تھے تو مکہ والوں کو کہہ کر گئے تھے میں جا رہا ہوں بے گانوں کے پاس، تم تو اپنے ہو نہیں نہ مانتے، اب میں بے گانوں کے پاس جا رہا ہوں، میری بات مانیں گے، یہ کہہ کے آپ نکلے سے طائف آئے، کہا لا الہ الا اللہ کہہ دو، بس یہ لفظ کہنا تھا، وہ آپ کے سواہد ہو۔ پھر کیا تھا؟ نوجوان تھے، مشٹنڈے تھے، ان کی جھولیاں تھی، جھولیوں میں پتھر تھے، اور نبی علیہ السلام کہتے ہیں عائشہ میرا جسم اور وجود تھا، اور یہ طائف کا دن تھا، پورے جسم سے لہو نکلا۔ کہ اس دن جبریل آئے، اور اس سے پہلے جب بھی جبریل آئے اکیلے آئے تھے، آج جبریل اپنے ساتھ ایک فرشتہ اور لے کے آئے تھے، اور مجھے کہا کہ یہ فرشتہ میرے ساتھ، اس کو ملک الجبال کہا جاتا ہے، یہ طائف دو پہاڑوں کے درمیان ہے، حکم جاری کر دیں کہ ان دو پہاڑوں کو یوں ملا کے رکھ دیں اور سینڈوچ کی طرح ان کو پیس کے رکھ دیں۔ آپ نے کہا نہیں، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ آپ کہتے ہیں بڑے بوجھل قدموں کے سے میں مکہ آ رہا تھا، اب مجھے ڈر تھا مکہ والے تانے دیں گے، باتیں کریں گے، تیر چلائیں گے، تانے اور تیر چلائیں گے زبان کے۔ بڑا کہتا تھا بیگانوں کے پاس جا رہا ہوں، ہم نے تو اجر ہی رکھا ہے، ہم تو شاعر مجنون دیوانہ پاگل کہتے ہیں استغفر اللہ، ہم تو باتیں کرتے ہیں، پتھر تو نہیں مارے، لہو لہان تو نہیں کیا، بیگانوں نے بات مانی۔ اب دل کے اندر یہ ڈر تھا کہ کیسے جاؤں۔ پھر آپ نے پیغام بھیجا، مطعم بن عدی کافر تھا، مشرک تھا، آپ کی دعوت قبول نہیں کی۔ مطعم کو کہا مطعم مجھے ڈر ہے، مجھے امن چاہیے، امان چاہیے۔ مطعم بن عدی اچھا سردار تھا، اس میں خیر تھی، وہ بیت اللہ میں آتا ہے، اپنے بیٹوں کو بھی لے کے آتا ہے، تلوار پکڑتا ہے، کہتا ہے مکہ والو، میں مطعم بن عدی مکہ کا سردار اعلان کرتا ہوں، میں نے محمد کو امان دی ہے علیہ الصلاۃ والسلام، اگر کسی نے محمد پر زبان درازی کی تو مطعم بن عدی کی تلوار اس کی گردن کاٹ دے گی۔ کہا یوں میں مکہ میں داخل ہوا، کسی نے کو تانا نہیں دیا، یہ احسان تھا نا۔ پھر تاریخ وہ وقت بھی آیا کہ رسول اللہ بیٹھے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، بدر کا مارکہ مکمل ہو چکا ہے، قیدی بندھے ہوئے ہیں، مکہ والے 70 قیدی ہیں، کہا ان کا کیا کیا جائے؟ کسی نے کہا، عمر نے کہا میرے رشتہ دار میرے حوالے کیے جائیں، میں ان کو قتل کروں، علی کے رشتہ دار علی کو دیے جائیں، وہ ان کو قتل کرے، ابو بکر کا بیٹا ابو بکر کو دیا جائے، وہ ان کو قتل کرے، ابو عبیدہ کے رشتہ دار ان کو دیے جائیں، ہم سب کے اعزاء و اقارب ہمیں دیے جائیں، ہم اپنے عزیزوں کو قتل کریں، اللہ کے سامنے یہ ثابت کریں کہ اس دل کے اندر سب سے زیادہ اگر محبت ہے تو اللہ کی توحید کی ہے۔ اللہ، آپ نے اس موقع پہ ایک بات کہی تھی، لو کان المطعم ابن عدی حیا، کاش 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 آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا، کاش آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا۔ کم ظرف ہوتے ہیں جو لوگوں کے احسانات کو بلا دیتے ہیں، میرے نبی کا ظرف دیکھیے، کہا لو کان المطعم ابن عدی حیا، کاش آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا، کاش وہ زندہ ہوتا، مکہ کا وہ سردار زندہ ہوتا، اس نے مجھ پر احسان کیا تھا، مجھے امان دیا تھا، کاش وہ زندہ ہوتا، آج وہ آتا اور آ کر ایک مرتبہ مجھ کو کہتا کہ مکہ کے ان تمام قیدیوں کو چھوڑ دو، میں آج اس کے احسان کا بدلہ چکاتے ہوئے اس کے ایک اشارے کے اوپر سب کو آزاد کر دیتا، اس کے احسان کا یوں بدلہ دیتا۔ چوتھے نمبر پر باری آتی ہے دوست احباب، رشتہ دار، اعزاء و اقارب، دائیں بائیں رہنے والے پڑوسی، یہ جب احسان کریں تو ان کے احسانات کو کیا کریں، یاد رکھیں اور ان کو کیا کریں، اچھا بدلہ دیں۔ اس پہ ایک لمبا لیکچر ہے کہ احسانات کا بدلہ کیسے دینا چاہیے، یہ موضوع بڑا طویل ہے، اس کے لیے ایک دو نشستیں کافی نہیں، زیادہ نشستیں مجھ جیسے طالب علم کو چاہیے، تو سبق مجھے سنائیے جی۔ اس
دنیا کا بدترین احسان فراموش کون ہے؟ جو اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے پھر اللہ کی نافرمانی۔ دوسرے نمبر پر بدترین احسان فراموش کون ہے؟ جو رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے، آپ کے احسانات کو بلا کے ان کی سنت کی مخالفت کرتا ہے۔ اس لیے صرف میری بات الفاظ کی حد تک نہ ہو، گریبان بھی منہ ڈالی، کہنے والا بھی اور سننے والے۔ جہاں جہاں اللہ کی نافرمانی ہے انشاءاللہ وعدہ کریں ہم احسان فراموش نہیں بنیں گے، وہاں نافرمانی کو کیا کریں گے؟ جہاں جہاں رسول اللہ کی سنت کی مخالفت ہے وعدہ کریں انشاءاللہ اس مخالفت کو اطاعت و فرما برداری میں بدلیں گے، ہم احسان مند رہیں گے، احسان فراموش ہے نہیں۔ تیسرے نمبر پر کون ہے جی؟ سب بولیں کون؟ والدین کا نافرمانا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں ایک انسان پر؟ والدین پر۔ ماں کا دل نہ دکھانا، باپ کا دل نہ دکھانا۔ پھر چوتھے نمبر پر رشتہ دار، پڑوسی، اعزاء و قارب، یہ سب دوست ہیں، ان میں کوئی آپ پر احسان کرے تو اس کے بھی احسانات کو یاد رکھیں اور اس کے احسان کا بدلہ وہ چکا دیں۔ بات سمجھ میں آ جائے اور انسان اس پہ عمل شروع کر دے، میں سمجھتا ہوں وہ بات کہیں زیادہ فائدہ مند ہے اس بات سے کہ جو سمجھ میں نہ آئے اور انسان کو عملی فکر بھی ہو نہ دے۔ انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ سانسیں چلتی رہیں، زندگی باقی رہی تو ملاقات کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کرتے ہیں کر دیتے ہیں انشاءاللہ، ماشاءاللہ کام تو بڑا سونا کرایا نہیں، الحمدللہ اللہ قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں بڑے لوگ ہیں جو پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، اللہ بڑے لوگ ہیں جو غمگین ہیں سب کے غم دور کر دے، اللہ جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما، اللہ جو مقروض ہیں اللہ انہیں قرضے سے نجات عطا فرما، اللہ بڑے لوگ ہیں جو بھی اولاد ہیں اللہ اولاد صالح عطا فرما، اللہ بڑے ماں باپ ایسے ہیں، بڑے آپ کی بندیاں اور بڑے بندے ایسے ہیں جن کے دلوں میں بیٹوں کی خواہش ہے اللہ ان کی خواہش پوری کرتے ہیں، اللہ بڑی دنیا بیٹیوں کی آرزو لیے بیٹھی ہے اللہ ان کی آرزو پوری کرتے ہیں، اللہ جنہیں اولادیں دی ہیں انہیں ماں باپ کی نگاہوں کی ٹھنڈک بنا دے، دل کا سکون بنا دے، عزت کا سبب بنا دے، انہیں ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں آپ سے درد دل سے دعا کرتا ہوں اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد کر، اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، اللہ ان کی جانوں کی حفاظت فرما، اللہ ان کے گھروں کی حفاظت فرما۔ اے مالک تیرے لشکروں کے کیا کہنے، لا یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی آہیں ان کی سسکیاں سنی نہیں جاتی، اللہ ان پہ ہونے والا ظلم دیکھا نہیں جاتا، اللہ زبان بیان نہیں کر سکتی، کان سن نہیں سکتے، اللہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اللہ اپنے آخری نبی کی آخری امت کے حالت ذات پہ رحم فرما، اللہ اپنے آخری نبی کی آخری امت کی حالت ذات پہ رحم فرما، اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین فی فلسطین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین فی غزہ، فی غزہ۔ اے اللہ میں آپ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں جمیع کائنات کے ایمان والے توحید والے جو فوت ہو گئے اللہ سب کے گناہ معاف کرتے، اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغ اور بغیچے بنا دے، اللہ جن احباب نے آج کے اس پروگرام کا اہتمام کیا اللہ ان کی ساری محنتیں قبول فرما، اللہ تیرے اس گھر کو آباد کرنے والے، اس گھر میں پتھر لگوانے والے، ٹائلیں لگوانے والے، اللہ اس گھر کی آباد کاری کے لیے محنت کرنے والے تیرے بندے، اللہ اپنے ان بندوں کی ان تمام محنتیں قبول فرما، اللہ اس کے عوض جنت میں ان کے لیے عالی شان محل تعمیر کرتے، اللہ محل تعمیر کرتے۔ اے اللہ میں آپ سے آخر میں درد دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو زندگی دینا تو ہدایت والی زندگی دے، سعادت والی زندگی دے،
نیکی والی زندگی دینا، تقوی اور ایمان والی زندگی دینا۔ اللہ موت آئے تو ایمان کی بہترین حالت میں موت آئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔